اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز دوستو، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اہل الجنت ثلاثہ ومنہم وعفیف متعفف۔ جنتی بندے تین قسم کے ہوتے ہیں اور انہی میں پاک دامن اور پاک باز بندہ بھی ہے۔ یقیناً عفت و پاک دامنی رضائے الہی کا ذریعہ ہے، یہ جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے، کیونکہ عفت کا مطلب ہے اپنے نفس کو گناہوں اور بیجا خواہشات سے روکنا اور اس کو ایسی چیزوں سے دور رکھنا جو اس کے لیے حلال نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا اجر بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوگا اور نفس کو خواہشات نفس سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ عفت و پاک بازی کی عظمت و اہمیت کی بنا پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ سے اس کا سوال کرتے اور اس طرح دعا کرتے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عفت و پاک بازی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اس پر لوگوں کو برانگیختہ کیا ہے۔ چنانچہ جب شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تھا کہ وہ لوگوں کو کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، تو ابو سفیان نے اس کو اس طرح جواب دیا تھا، وہ ہمیں نماز کا، سچ بولنے کا، عفت و پاک دامنی کا اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ پاکیزہ اخلاق اور عفت و پاک دامنی کا اہتمام کرنے والوں، عفت و پاک دامنی ایک دینی فریضہ، ایک اخلاقی خوبی، ایک معاشرتی بھلائی اور ایک مہذب برتاؤ ہے۔ اس کی بدولت لوگوں کی عزتیں محفوظ رہتی ہیں اور سماج میں تہذیب و شرافت قائم رہتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مومن بندہ دوسروں کی عزت و آبرو کا لحاظ رکھے، اپنی زبان اور اپنی خواہشات پر قابو رکھے اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے۔ عفت و پاک بازی کی ایک اہم صورت آدمی کا لوگوں کے مال سے دور رہنا ہے اور اس میں بیجا تصرف کرنے سے بچنا ہے۔ بس وہ کسی کے مال و منال پر نگاہ نہ رکھے اور ایسی چیزوں کی طرف تاک جھانک نہ کرے جس کا اسے حق نہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پاک دامن بنا دیتا ہے، اور جو استغنا کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مستغنی اور لوگوں سے بے نیاز بنا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کی اس خوبی پر تعریف فرمائی ہے کہ وہ حضرات اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتے تھے اور حاجت کے باوجود لوگوں سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگ ان کو مالدار سمجھتے تھے۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ۔ ان لوگوں کے سوال سے بچنے کے سبب ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ پاک بازی کی ایک صورت لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے اور امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کر دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا،
حفظ امانہ وصدق حدیث وحسن خلیقہ وعفت فی طعمہ۔ چار خوبیاں جب تم میں موجود ہوں تو دنیا سے اگر کچھ چھوٹ جائے اور تم کو نہ مل سکے تو تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ چار خوبیاں یہ ہیں: امانت داری، صداقت و سچائی، حسن اخلاق اور حلال کھانا پینا، یعنی حلال روزی کی تلاش و جستجو کرنا۔ یا اللہ تمام احوال و معاملات میں ہم کو عفت و پاک دامنی سے آراستہ کر دے، اور ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات گرامی، میرے مومن بھائیوں، ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیں جو مجھے جنت تک پہنچا دے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کف لسانک الا من الخیر، اپنی زبان بند رکھو، بس بھلی اور اچھی بات بولو۔ بس جو مومن بندہ جنت کی تمنا رکھتا ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، وہ فقط پاکیزہ گفتگو کرتا ہے اور صرف بھلی بات کرتا ہے، وہ ایسے الفاظ بولنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے جو حیا اور عفت کو مجروح و متاثر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ غلط طریقے سے لوگوں کا تذکرہ نہیں کرتا اور کسی پر بیجا الزام تراشی سے بچتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان درازیوں اور دست درازیوں سے لوگ محفوظ رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو عبادت و اطاعت کی ترغیب دیں اور عفت و پاک دامنی، حسن اخلاق، اچھی عادات اور پاکیزہ روایات کا ان کو عادی بنائیں۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔